ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 21 جنوری 2024 کو سنڈے کے دن ہم قرآن کلاس نمبر 81 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 سے سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان میں موجود ہو. یہ دیکھ لے قید لگا دی ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھنا دنیا میں کوئی نماز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو صحابہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ بجائے صحابہ کی 2 ٹولیاں بنے، سارے اصحاب نبی علیہ السلام کے پیچھے ہی نماز پڑھیں. تو اسی لیے اللہ نے قید لگا دی کہ جب تم ان میں موجود ہو اے نبی تو پھر یہ کر لیا کرو. فَآقَمْتَ لَهُ الصَّلَاةَ، اور تم ان کے لیے نماز قائم کرو، یعنی آپ امام کی حیثیت سے ہو. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ایک آپ امام کی حیثیت سے جو گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے جماعت میں. یعنی نبی علیہ السلام نماز کی نیت کرے اور فوج کے 2 حصے ہو جائے. ایک حصہ آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھے، دوسرا حصہ دشمنوں کے اگینسٹ حفاظت کرے. یا ایون اگر میدان جنگ نہیں بھی ہے تب بھی آپ سفر کر رہے ہیں اور خطرہ دشمنوں کا ہے تو 2 حصے کر لیا کرے. ایک حصہ نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کے نماز میں کھڑا ہو. پھر کیا ہوگا؟ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھے. یعنی ہتھیار اتارنے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اتار کے سائڈ پہ رکھیں گے، اچانک میں کسی کا حملہ کر دیا تو اس کو آن دا اسپاٹ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا مینیج کرنا. تو اپنے ہتھیار، یا آج کے دور میں آپ کہہ لیں گن وغیرہ، تو اپنے پاس رکھ لیں. فَإِذَا سَجَدُوا، بس جب تم سجدہ کر چکے. فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو وہ ہو جائے تمہارے پیچھے. یعنی جب ایک رکعت مکمل ہو جائے، چونکہ سجدہ ہی رکعت کا اینڈ ہوتا ہے. ایک رکعت ہو گیا، سجدے ہو جائے
اور 2 سجدے کے بعد آپ کو پتہ ہے بخاری مسلم میں آیا ہے بیٹھ کے اٹھنا ہوتا ہے. تو جب ایک رکعت مکمل ہو جائے تو نبی علیہ السلام پھر یہ کرتے تھے. اس کی پوری ڈیٹیل بخاری اور مسلم میں نماز خوف کی مشکات المصابی کے پہلے جلد میں نماز خوف سے متعلق بخاری مسلم کی کئی ایک حدیثیں ہیں، جن میں سے ایک سے زیادہ طریقے آئے ہیں. بخاری مسلم میں یہ بھی طریقہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے تھے جلسہ اشراق میں، اور پھر وہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہوتے تھے، جنہوں نے ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھ لی ہے، وہ پھر چلے جاتے تھے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے. یہ اس صورت میں ہے جب آپ نے ایک رکعت خوف حالت میں پڑھنی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ 1000 میں یعنی حالت قیام میں اللہ تعالیٰ نے 4 رکعتیں رکھی ہے، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، اور حالت سفر میں ساری 2 کر دی سوائے مغرب کے، اور حالت خوف میں 1 کر دیے. صرف وفات پڑھنے بھی کافی ہے. البتہ 2 اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، مسافر ہو، وہ پڑھ سکتا ہے. تو پھر نبی علیہ السلام نے ان میں موجود ہے تو نبی علیہ السلام 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں گے، اور آپ کے پیچھے جو 1 رکعت پڑھ چکے ہیں نا، وہ اپنی دوسری رکعت خود مکمل کریں گے، حضور کے اقتداء میں نہیں کریں گے. بخاری مسلم میں آتا ہے پھر وہ اپنی دوسری رکعت پوری کر لیتے تھے، 2 رکعت پڑھ کے پھر وہ پیچھے چلے جاتے تھے حفاظت پہ. اور پھر وہ جو دوسرا گروپ ہے وہ جب صفیں سیدھی کر لیتے تھے تو حضور علیہ السلام جلسہ اس طرح سے اٹھ کے دوسری رکعت شروع کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی وہ دوسری ہوتی تھی، اور نیا گروپ کا ایک آ کے شامل ہوا ہو اس کی پہلی ہوتی تھی. پھر آپ علیہ السلام نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے. جب حضور علیہ السلام سلام پھیرتے تھے تو وہ دوسرا گروپ شامل ہوا. اس کی تو ابھی 1 رکعت ہوئی تھی، تو وہ کھڑے رہ کے اپنی دوسری رکعت مکمل کر لیتے تھے. یہ اس کیس میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی تھی. البتہ کوئی ایک بھی پڑھ لے، قرآن سے جو یہی مل رہا ہے کہ 1 رکعت بھی کافی ہے. قرآن میں دوسری رکعت کا ذکر نہیں ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کو سپورٹیو ہے. ابن عباس کا قول ہے کہ قیام میں اللہ نے 4 رکعتیں رکھی ہے. سفر میں شروع سے 2 تھی، بلکہ شروع میں تو قیام میں بھی 2 ہی تھی. حضر کے اندر بعد میں 4 ہو گئی، اور خوف کی حالت میں 1 ہے. تو یہ دونوں طرح کے اقوال درست ہے، یعنی 2 رکعت بھی اور 1 بھی. ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں، اس میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام بیٹھ جاتے تھے، اور وہ دوسری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے تھے. صحابہ پھر حضور تیسری رکعت کے لیے اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب تو دوسرا گروپ آ کے آپ کے پیچھے نیت کر لیتا. تو نبی علیہ السلام 4 پڑھتے تھے، اور جو آپ نے پیچھے گروپ ہے 2 کے، وہ 2 کر کے اپنی مکمل کر لیتے تھے. پہلے ایک گروپ نے پھر اور نبی علیہ السلام کی مبارک ایک شان ہے ان آیت کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے کے پیچھے نماز پڑھنا چونکہ صحابہ کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی، تو اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا کہ ان کیس جب آپ ہو نا تو پھر یہ کر لیا کرے. باقی بعد میں یہ ضروری نہیں ہے. اس سے آسان طریقہ بھی ہو سکتا تھا کہ فوج کے 2 گروپ ہی کر لیے جائے، پہلے ایک نماز پڑھ لے پھر دوسرا. اتنی جو ایک تکلیف کا تھی نا، وہ اس اعتبار سے ایک پڑا پھر وہ پیچھے ہوا، تو اسی کو شارٹ اس لیے لگائی. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے نبی تم جب ان میں موجود ہو،
اللہ کے نبی موجود ہو کسی مجلس میں اور آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو یہ تو کہیں نہیں چلے گا. تو یہ نبی علیہ السلام کے لیے اسپیسیفکلی صلاۃ الخوف کا آیا ہے. جب حضور موجود ہو تو پھر اس طریقے سے ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فَإِذَا سَجْدُوا جب وہ سجدہ کر چکے فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو پیچھے جو ہو جائے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ اخرى اور پھر دوسرا گروپ آ جائے. لم یصلوا جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی. فَلْيُصَلُّوا مَعَ تو اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنا اسلحہ ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھے. یعنی دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ اسلحے سے آپ نے بے پرواہی اختیار نہیں کرنی کیونکہ سیکیورٹی تھریٹ تو ہے اور اس کا ذکر آ گیا ہے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَكْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ کافر تو یہ طاق میں ہے, یہ تمنا میں ہے کہ ذرا تم اپنے اسلحے سے غافل ہو. وہ آتِكُمْ اور اپنے ساز و سامان سے. فَيَامِلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً تو وہ سب کے سب تم پر یک بار ہی ٹوٹ پڑے. یعنی مطلب وہ اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسلحہ نہ ہو تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت مسلسل فتح مکہ تک 7-8 سال تک وار ہی رہی ہے. بیچ میں بیٹل فیلڈ ضرور ہوئی ہے لیکن وہ رکی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نا 2 ہجری میں بدر ہوئی, پھر 3 ہجری میں احد ہوئی, پھر 5 ہجری میں خندق, 6 میں صلح حدیبیہ, 7 میں غزوہ خیبر, 8 ہجری میں فتح مکہ. یہ بیچ میں جو سن مس ہوئے ہیں نا جنگوں کے علاوہ بھی بیٹل فیلڈز بھی مسلسل حالت جنگ تھی. چھوٹے چھوٹے غزوات بھی ہوتے رہتے تھے. یہ سمجھ لیجئے مدنی دور پورا جنگوں پہ ہی ہے. وار جو ہے نا وہ ہجرت مدینہ سے لے کر فتح مکہ تک مسلسل مشرکین عرب کے ساتھ جاری ہی رہی ہے. وار نہیں رکی تو اس لیے سفر میں بھی خطرہ ہوتا تھا وہ لوگ حملہ کر دیں. ولا جناح علیکم ان کان بکم عزم من مطر اور کوئی حرج نہیں تم پہ اگر تم پہ تکلیف ہو بارش کی وجہ سے. او کنتم مردہ یا تم مریض ہو. ان تدعو اسلحتکم کہ اپنے ہتھیار اتار کے رکھو. یعنی اب کوئی بندہ مریض ہے, کسی کو زخم ہوا ہے تو بخار ہے اور اس حالت میں وہ زیرہ اتارنا چاہتا ہے, خود پہنا ہوتا ہے اتارنا چاہتا ہے, یا اس نے تلوار لٹکائی ہوئی ہے تو اتار کے سائڈ پہ رکھ لے ریلیکس ہونے کے لیے. اس بندے کے لیے ہے, باقی عام بندوں کے لیے نہیں ہے. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اور دشمن کی نقل و حرکت سے ہوشیار رہو. یہ آیت تو کا وہ ٹکڑا ہے جو پاکستان کے کینٹ ایریا میں لکھا ہوا نظر آئے گا. ان اللہ اعد دلیل کافرین عذابا مہینا بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلیل اور خوار کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. قل اعوذ باللہ تعالی اللہم لا تجعلنا منہم آمین اللہم اجرنا من النار. اب ظاہر ہے یہ نماز خوف کی حالت میں ہے, وہ کتنے خشوع خضوع سے کوئی پڑھ سکتا ہے. ہر وقت موت کا بھی ڈر لگا ہوا ہوتا ہے تو انسان گلٹ تو فیل کرتا ہے کہ جی سفر میں ہے, میں نے یہ نمازیں پڑھی. تو اسی کمپنسیشن پھر آگے آ رہی ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نماز ادا کر چکو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ نماز تو ظاہر ہے پروٹوکول ہے نا, نہ آپ دائیں بائیں دیکھنا ہے, نہ اس ٹائم پر کوئی آپ کے پاس CCTV کیمرے تھے کہ اس پر نظر پڑ جائے. ویسے امام بخاری نے ایک تعلیقاً روایت
کی ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں اپنی جنگ کی پلاننگ بھی نماز میں کر رہا ہوتا ہوں. جی ہاں، ظاہر ہے جس بندے نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس نے دماغ پہ کتنا اسٹرین ہوگا. دونوں سپر پاورز ڈھیر کیے ہیں اور ہر وقت اس کو مینیج بھی کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات جنگی پلاننگ کے لیے آپ کو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے صلاۃ الخوف کے بعد گلٹ آئے گا. ظاہر ہے ذہن میں تو آتا ہے. تو جب ریلیکس ہو نماز کے بعد اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرا کرو اور کروٹوں پہ لیٹے ہوئے، تاکہ تمہارے ذکر کی برکت سے نماز کی کمزوری کی کمپنسیشن ہوتی رہے گی. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تم اطمینان حاصل کر لو دشمنوں کی طرف سے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر لمبی نمازیں پڑھو سکون سے. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کتبًا موقوتا، بے شک نماز مومن پر مقررہ وقت کے اندر فرض کی گئی ہے. یہ آیت کا ٹکڑا بیسیکلی پورے پورشن میں یہ کر رہا ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے خوف کی حالت ہے تو اکٹھی کر کے ایک بار نماز پڑھ لیتا ہوں 8-10 دن بعد، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے نماز میں زیرو ٹالرنس ہے. یہ آپ نے وقت کے اندر پڑھنی ہوگی، چاہے جنگ ہے. نماز کی کوئی معافی نہیں ہے چاہے حالت امن ہو، اسی لیے کہ اللہ نے اس کو مقررہ وقت کے اوپر فرض کیا ہے. لہٰذا حالت جنگ میں بھی کوئی یہ پلی نہیں لے سکتا کہ میں اکٹھی کر کے بعد میں نمازیں پڑھ لوں گا. صلاۃ الخوف اس طریقے سے پڑھیں گے لیکن نماز کا ٹائم نہیں گزرنا چاہیے. اب آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی کہ اس آیت کا کانٹیکس کیا ہے، کہ یہاں پہ یہ آیت کا ٹکڑا کیا کر رہا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، خندق کے موقع پر نبی علیہ السلام کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی. ظاہر ہے حالت خوف اتنی تھی کہ مسلمانوں کے مین پاور بھی تھوڑی تھی اور اتنے قبائل آ کے مدینے کے باؤنڈری پہ کھڑے ہو گئے. وہ خندق کھودی اور اس کے ذرا سے غافل ہوتے ہی نماز پڑھنا شروع کرتے تو وہ تیر چلا دیتے. تو نبی علیہ السلام کی عصر کی نماز رہ گئی اور پھر آپ نے بعد میں رات کے وقت میں پڑھی اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ جنہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز قضا کروا دی. یعنی اس کا وقت گزر گیا، غروب آفتاب کے بعد پڑھنی پڑی عشاء کے وقت. تو پھر آپ نے اکٹھی وہ نمازیں پڑھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء چاروں اکٹھی پڑھی خوف کی حالت کی وجہ سے. ولا تہینوا فی ابتغاء القوم، اور دیکھنا کمزوری نہ دکھانا دشمن قوم کے مقابلے پر ان کے تعاقب میں. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، دیکھو اگر تم نے اس جنگی زندگی کے دوران تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہے تو تمہارے مخالفین بھی کوئی سکون سے نہیں بیٹھے، وہ بھی اسی تکلیف سے گزر رہے. ساتھ دیکھے پکی کتنی بڑی آئی ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے وہ امیدیں لے کے بیٹھے ہو جو کافروں کو نہیں ہے. یعنی جنت تو تم کو ملنی ہے، تکلیف دونوں کو کاٹنی پڑ رہی. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ انہوں نے تکلیف کاٹ کے جہنم میں اور تم نے تکلیف کاٹ کے جنت میں جانا ہے. تو اس تصور کو جب دیکھو تو پھر تمہاری تکلیف چھوٹی ہے کافروں کے مقابلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ پینے والے مجنو نہ بنو. تکلیفیں تو اٹھانی پڑے گی اگر جنت تک پہنچنا ہے. جنت مفت میں نہیں ملتی. وہ تو تکلیف اٹھا کر جہنم کما رہے ہیں اور تم جنت مفت کے کما لوگے. یہ کہہ کے کوئی بھی تیرے محبوب کی امت سے، یعنی مراد یہ کہ ہم نے تو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، ہونے اسی حالت میں ہے، یا اللہ تو قبول کر لے. اور اللہ تعالیٰ دیکھے کیا کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیری امت سے، بلکہ یہ تکلیفیں سہنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہو میرے پر، ان تکلیفوں کے بعد تمہیں جنت ملنے والی ہے اور تمہارے مخالفین بھی سکون کی زندگی نہیں گزار رہے۔ سر گردنیں تو انہوں نے بھی کٹوائی ہے نا، ابو جہل نے گردن نہیں کٹوائی؟ بدر میں 70 کے قریب سردار قتل نہیں ہوئے مشرکین عرب کے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، جبکہ تم اللہ سے وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہو جو کافروں کو نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے، یعنی اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ آپ کو ان تکلیفوں سے گزارنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ دودھ پینے والے مجنو نہیں چاہیے اللہ کو، بلکہ جو قربانیاں دینے والے وہ لوگ چاہیے، اہل ایمان۔ اور یہ آپ دیکھ لیں، یہ کتاب ہو رہا ہے صحابہ اکرام کو، جنہوں نے کوئی قسم نہیں اٹھائی رکھی تھی قربانیاں دینے کی، اس کے باوجود چونکہ کتابوں کا خدا تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے اپنے معاملات میں، اسے جو ڈیوٹی اسائن کی ہے اس میں کوئی بھی ٹالرنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے تم نے یہ زندگی گزارنی ہے۔ اب ہم ذرا اس آیت کی طرف آ جائیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 کا وہ آخری پورشن، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر ایک وقت بندہ ہوا فرض ہے، مقررہ وقت کے اندر فرض کی گئی ہے، اس کے اندر کوئی ٹالرنس نہیں ہے۔ اور یہ آیت صلاۃ الخوف کے کانٹیکس میں نازل ہوئی ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 اور 103 کی۔ صلاۃ الخوف جنگ کے حالت میں بھی نماز تمہیں معاف نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقررہ وقت کے اندر فرض کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بعد میں اکٹھی کر کے پوری پڑھ لو۔ یہ اس حد تک مقررہ وقت ہے کہ اس کو آپ نے حالت جنگ میں بھی صلاۃ الخوف پڑھنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ جو کہا گیا ہے مقررہ وقت، تو مقررہ وقت قرآن اور سنت میں نمازوں کے کیا آیا ہے؟ سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف رجوع لاتے ہیں کہ قرآن میں نماز کی ٹائمنگ کیا آئی ہے۔ اس کانٹیکس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 ہے، اقیم الصلاۃ لی دلی کا شمس، نماز کو قائم رکھو سورج ڈھلنے سے لے کر الا غسقل لیل، رات ہونے تک، وقرآن الفجر، اور قرآن پڑھو فجر کی نماز میں، انا قرآن الفجر کن مشہودہ، بے شک فجر کے وقت جو قرآن پڑھتا ہے اس وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ اس کانٹیکس میں وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتوں کی ٹائمنگ جو ہے نا، فجر اور عصر کا وقت تبدیل ہوتا ہے۔ جو فرشتے اللہ کی طرف سے فجر کے وقت آئے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی عصر تک ہے، عصر کے وقت وہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر نئے فرشتے آ جاتے ہیں اور پھر فجر تک ڈیوٹی کرتے، اور فجر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، پھر نئے فرشتے آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو پہلا گروپ فرشتوں کا بولتا ہے یا اللہ جب ہم گئے تھے نا تو وہ عصر پڑھ رہے تھے، جب آئے تو وہ فجر پڑھ رہے تھے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے یا اللہ جب ہم گئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے اور جب آئے تو عصر پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر بڑی امپورٹنٹ نمازیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے صحابہ میں اختلاف ہے اس معاملے میں، اور دونوں طرف حدیث ہے جو سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً صلاۃ الوسطیٰ کی۔ صحابہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ کہتے ہیں نماز فجر کو، اور دوسرا گروہ کہتا ہے نماز عصر کو، لیکن ڈومینیٹ حدیث جو بخاری مسلم کی ہے اس میں صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز کو کہا گیا ہے، اور وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے گھروں کو آگ سے بھر دے جس نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ نماز قضا کرا دی، عصر کی نماز غزوہ خندق کے موقع پر۔
कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन थी, तो वहाँ से वाज़े पता चलता है। बहरहाल ये दोनों अपनी जगह अहमियत हामिला नमाज है। अब ये जो आयत सूरे बनी इसराइल की आयत नंबर 78, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है नमाज को कायम रखना है सूरज ढलने से लेकर रात होने तक, यानी सारा जनरल नमाज का टाइम है। सूरज ढलने से ही ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है, जिसे हम ज़वाल आफ्ताब भी कहते हैं। और सूरज जब तुलू होता है तो उस वक्त से लेकर सूरज हुरूब होता है, इससे पूरे टाइम को कैलकुलेट करें तो जो सेंटर का वक्त बनता है, जब एग्जैक्ट सूरज जब सेंटर में आता है, सेंटर का ये मतलब नहीं कि सर के ऊपर होगा, वो सिर्फ इक्वेटर पे होगा। तो आपने ट्रैक में जो दरमियान में पहुंचता है, वो दरमियान का जो जैसे ही क्रॉस करता है उसको हम कहते हैं ज़वाल आफ्ताब, यानी सूरज गिर पड़ा है मगरिब की जानिब विद रिस्पेक्ट टू ज़मीन। वैसे तो हम ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, एक मैं विद रिस्पेक्ट तो ज़मीन बात कर रहा हूँ। वैसे पब्लिक में मशहूर है कि रात को 12 बजे ज़वाल होता है। रात का जो सूरज होता है, नहीं जनाब, रात का तो सूरज नहीं होता है, ये ज़वाल आफ्ताब है। और ज़वाल कहते हैं मखरू वक्त को। ज़वाल होता है इब्तदा ए ज़ोहर, ज़वाल से पीछे मखरू वक्त होता है, उसे कहते हैं दावाए कुबरा। जब एग्जैक्ट सेंटर में सूरज आ जाए वो है मखरू वक्त। और उसके बाद फिर असर के वक्त तो ये जो आया है ना, सूरज ढलने से लेकर इसमें ज़ोहर और असर आ गई। इला गस कैल लैल, रात के मुकम्मल होने तक, अंधेरा छाने तक उसमें मगरिब और ईशा हो गई। व कुरान अल फजर, और ये फजर की नमाज अलग हो गई। तो कुरान में नमाज की 3 टाइम आई है। कौन सी 3? मैं तफसील के लिए बयान कर रहा हूँ, अदरवाइज़ वो इकट्ठा बयान हुआ है। ज़ोहर और असर इकट्ठी है, और मगरिब और इशा इकट्ठी, और उसके बाद फजर। इसी को सपोर्टिव सूरह ताहा में के अंदर भी एक आयत है, लेकिन वो नमाज के हवाले से नहीं है, जनरल जिक्र है के हवाले से है। उसमें अगर नमाज भी करना चाहे तो वहाँ पे भी इसी तरीके से अल्फाज है, वस्बिर अला मा यकूलुन, ए नबी सब्र कीजिए जो कुछ ये कहते हैं आपसे। वसब भी हमदी रब्बिक, और अपने रब की तस्बीह कीजिए, हमद के साथ तस्बीह बयान कीजिए। कबला तुलू इश शम्स, सूरज तुलू होने से पहले तो कौन सी नमाज हुई? फजर। कबला गुरूबी हा, और गुरूब होने से पहले कौन सी नमाज हुई? ज़ोहर और असर, दोनों बीच में आ गई। वमिन आना इल लैल, और रात के हिस्सों में भी, रात के फिर 2 हिस्से आप कर ले। शुरू का रात का जो गुरबे आफ्ताब के बाद मगरिब, और उसके बाद ईशा की नमाज। फसब्बी व अतरा फन नहार, और जो दिन के जो किनारे हैं उनकी तरफ भी दिन के 2 किनारे अगर ज़वाल आफ्ताब से पहले लिए जाए और बाद वाला लिया जाए तो फिर आप इशराक चाश की नफली नमाज कर लें, और 2 किनारे पूरे दिन के लिए जाए तो फिर एक किनारे पे मगरिब और दूसरे किनारे पर फजर है। तो इसमें भी 3 ही औकात निकलते हैं। ला अल्लका तरदा, ताकि तुम राज़ी हो जाओ, यानी नमाज जो है कम दूर करने वाली चीज़ है। वस्तईन बिल सब्री, इस्तईन बिस सब्री वस्सला इन्नल्लाह मा साबिरीन, नमाज और सब्र के ज़रिए अल्लाह की मदद चाहो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो ये नमाज की आ गई 3 टाइम। अब जो लोग कहते हैं हमने सुन्नत को और हदीस को नहीं लेके चलना, तो कुरान में तो नमाज की 3 ही टाइमिंग आई है। नमाज़ों के नाम भी उस तरह नहीं आए सिवाय 2 नमाज़ों के, सलातुल फजर और सलातुल ईशा। वो सूरतुल नूर में आता है कि 3 औकात है जिसमें आप किसी के घर नहीं जा सकते। वहाँ आया है सलातुल फजर से पहले और सलातुल ईशा के बाद।
اور دن کے وقت وہاں پہ دو نمازیں کا ذکر ہے. صلاۃ العصر کوئی نہیں ہے. وہ ویسے صلاۃ العصر کو کہتے ہیں العصر ان الانسان فی گزر. وہ تو اللہ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے. عصر کے وقت یعنی اوور آل زمانے کی ہے. صلاۃ العصر کا لفظ نہیں ہے وہاں پہ. صلاۃ دو ہی نمازیں کا ذکر ہے پورے قرآن میں، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء، وہ بھی سورۃ النور میں. ظہر، عصر اور مغرب ان نمازوں کے نام نہیں آئے. تو جو کہتے ہیں ہمیں حدیث اور سنت کی طرف نہیں جانا ہے تو وہ تو نمازیں کم بھی نہیں پتہ ان کو. ابھی تو رکعتوں کی اور پڑھنے کے طریقے، اس میں پڑھنا کیا ہے وہ آپ چھوڑ دیں. یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر بھی کوئی ویڈیو ریکارڈ کروائے. وہ سنت سے آپ کو ملتا ہے. تو سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے میں یوتی الرسول فقط آتا اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی. الحمدللہ. تو یہاں سے آپ کو نماز کی ٹائمنگ بھی پتہ چل جاتی ہے. 3 فجر بالکل الگ ہے، ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء. اب آپ ظلم کے امتحان دیکھیں کہ اہل سنت میں چند فینیٹک قسم کے لوگ شیعہ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی قرآن میں تو آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز مسلمانوں پر وقت بنا ہوا فرض ہے، لہذا آپ ظہر عصر اکٹھی پڑھتے ہیں. آپ یہ تو آپ وقتی بھی کر رہے ہیں. قرآن میں تو ہے سر، قرآن تو وقت بھی 3 بتا رہا ہے نا، 5 بتا نہیں رہا ہوتا ہے. 5 کی تفریق تو آئی ہے حدیث کے اندر. یہ آیت تو شیعہ کے خلاف پیش کرتے ہیں. اگر یہ آیت قرآن سے لے رہے ہیں، قرآن میں تو تفصیلات نہیں ہے، تو اس کو میں نے کلیئر کر دیا. باقی اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ نمازیں 5 ہے. شیعہ 5 ہی پڑھتے ہیں مگر وہ جمع کر کے پڑھتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک بھی 5 نمازوں کو الگ ہی پڑھنا ہے. ان کی فقہ کی کتابوں میں ہے. ان کو علماء کے باقاعدہ ویڈیوز ہے. جو ایک شیعہ عالم ہے ثاقب اکبر صاحب، انہوں نے تمام مغوی فکر کے بڑے بڑے علماء کے انٹرویوز کر کے کتاب لکھی ہے، اور اسلامی نظریات کونسل کے نے اسے پرنٹ کروایا تھا. وہ تو خیر وہ تیار ہو گئی، تو پھر انہوں نے خود سے ہی اسے پرنٹ کروایا. اس میں بھی یہی کہا ہے کہ اکثر یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھے. یہ جواز ہی حد تک ہے. اب آ جائے اہل سنت کی طرف. اہل سنت میں بھی جواز ہے نمازیں جمع کر کے کرنے کا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 حدیث ہے 1628 سے لے کر 1637 تک کے کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے مدینہ شریف میں، یعنی بغیر سفر کے، ظہر اور عصر کی نماز اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی. تو پوچھا تابعین نے ابن عباس سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا تاکہ اس معاملے میں امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی حرج اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. آپ میرا ایک کلپ دیکھ لیں، نمازوں کو جمع کرنا حرام کوشچن مارک اس نے میں نے بتایا ہے. اب اہل سنت کی ضد ہے کہ وہ ہمیشہ 5 الگ وقت میں پڑھتے ہیں، اور شیعہ کی ضد ہے کہ وہ 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں. فجر کو الگ، ظہر اور عصر اکٹھی، مغرب اور عشاء اکٹھی. تو دونوں کو ضد چھوڑ کر دونوں طریقوں پر عمل کرنا چاہیے. الحمدللہ ہم تو دونوں طریقوں پر سے کرتے ہیں. اور نمازیں آپ کو جمع کریں گے تو پھر اس کے لیے آپ کو پاس ٹالرنس ہے. ظاہر ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کر عصر کا وقت ختم ہونے تک کسی بھی وقت آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. جمع تقدیم بھی درست ہے.
جمع تاخیر بھی درست ہے، اور جمع سوری درمیان میں، ظہر آخری وقت میں اور عصر پہلے وقت میں، یہ بھی درست ہے، اور یہی کچھ مغرب اور عشاء کے ساتھ ہے۔ ان سب کی پوری ڈیٹیل جامعہ ترمذی میں اور سنن ابو داؤد میں اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کلپ میں آپ دیکھ لیں، میں نے تفصیل سے بیان کی ہے جس طرح نمازوں کے تعدادوں کے اوپر اجماع ہے، اہل سنت اہل تشیع کے نماز کا رکعتوں پر اجماع ہے۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4۔ اس پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا تمام مقادم فکر میں کا اجماع ہے، لہٰذا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، تو آگے دلائل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے جس میں رکعتوں کے حوالے سے موجود ہے۔ پچھلے دنوں اسی ٹاپک پہ میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی نماز کے قصر کے حوالے سے، اس میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب آ جائے دھوپ گھڑی کی طرف۔ اگلے زمانوں میں دھوپ گھڑی بنائی جاتی تھی سورج کے اعتبار سے، چونکہ ہماری نماز کی ٹائمنگ ہے وہ سورج کے اعتبار سے کوئی اختلاف آتا نہیں ہے۔ چاند میں تو آپ کو پتہ ہے 29-30 کا چکر رہتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں جو نماز کی ٹائمنگ کے اوقات لگے ہوتے ہیں نا نقشہ اوقات پہ، اس پہ لکھا ہوا ہے دائمی نقشات اوقات، اور بعض لوگوں نے لکھا ہوتا ہے 100 سال کے لیے۔ سر وہ 100 سال کے لیے نہیں ہے، وہ 1000 سال کے لیے بھی نہیں ہے، 10,000 سالوں کے لیے بھی نہیں ہے، کیونکہ سورج سے ریلیٹڈ ہے دھوپ گھڑی بنائی جاتی ہے تھی کہ چھت کے اوپر ایک ورٹیکل چیز زمین میں گاڑی جاتی تھی بالکل سیدھی 90 کے اینگل پر، اور اسے سائے کے اعتبار سے انہوں نے اپنی چھت کے پر نشان لگائے ہوئے ہوتے تھے۔ آج کل دھوپ گھڑی کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں گھڑیاں ہیں اور ڈیجیٹل کلاک آپ کے پاس مسجد میں بھی جو سیکنڈز تک کا آپ کو ایکیوریٹ بتا دیتی ہے۔ پھر سافٹ ویئرس ہے، ایپس ہے، ملینس آف فیسلٹیز اس میں پورے نقشے دیے ہوئے ہیں۔ گوگل پہ آپ لکھیں سن سیٹ کا اور سٹی کنٹری کا نام، سر کتنی آسانی کر دیے۔ پرانے لوگ کو اندازے پر پرانے زمانے تو جناب مغرب سے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے خوب اندھیرا چھا جائے تو لوگ روزہ بھی کھول لیتے تھے، کیونکہ علم غیب تو اس زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ اتنے بادل چھائے کہ ہم لوگوں نے روزہ اختیار کر لیا اور بعد میں سورج نکل گیا۔ تو پوچھا پھر کیا کہا، روزے کو قضا کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے، کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ لیکن کیا ہمارا بچہ یہ کرے گا کہ سورج کے آگے بادل کے آگے اور وہ روزہ کھولے گا؟ کہے گا سر ابھی تو ٹائم نہیں شروع ہوا۔ جب تک گھڑی نہ بتائے گی غروب آفتاب ہوا ہے کہ نہیں ستارے کو چھوڑ دو، تو سر یہ پھر کتنا مبارک دور ہے، ایرر کے چانسز ہی ختم ہو گئے۔ ہم نے تسلی ہوتی ہے کہ جناب جو مرضی چاہے ہو جائے، سورج کو گرہن لگ جائے اور زمین پر بالکل اندھیرا ہو جائے، تب بھی کسی نے روزہ نہیں کھولنا ٹائم پر، بس۔ تو اللہ نے یہ ہمارے لیے آسانیاں کر دی ہے الحمدللہ۔ اب آ جائے نمازوں کی اوقات کی طرف، تو پوری ڈیٹیلڈ حدیث پوری صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں موجود ہے۔ پہلی جلد میں نمازوں کی اوقات کے چیپٹر میں مل جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج زوال پذیر ہو، یعنی وہ آپ کو ٹریک میں سینٹر سے تھوڑا آگے ہو۔ سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے وقت وہ غروب ہوتا ہے۔ یہ پورا ٹریک جو بنتا ہے 10 گھنٹے سے 12 گھنٹے، اس کا ایگزیکٹ سینٹر کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے ہمارے سر پر اوپر ہوگا،
نارتھ پول پر چلے جائیں، وہاں تو 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے، ادھر آپ کو گھڑیوں پر ہی چلنا پڑے گا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں کہ جب دجال آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا 1 مہینے کا ہوگا اور تیسرا 1 ہفتے کا، اور پھر نارمل ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا ہم لوگ نماز کا کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہم تم کو اندازے سے نماز مقرر کر دینا۔ اس زمانے تو اندازہ مقرر بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج اس کلاک کے برکت سے آپ دیکھ لیں لوگ آباد ہے اس جگہ پہ جہاں پہ 6 مہینے کی رات ہے اور 6 مہینے کا دن ہے، کیونکہ وہاں سورج افق کے ساتھ چلتا ہے۔ تو جو مسلم شریف کی حدیث ہے سورج زوال پذیر ہو تو ظہر کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا وقت ایک مثل سائے تک رہتا ہے، اور ایک مثل سایہ یہ ہوتی ہے ایک جو ورٹیکل چیز آپ نے دھوپ گھڑی کے لیے گاڑی ہوئی ہے اس کو سایہ آپ نے سائے کے سے برابر پلس سایہ اصلی ہو۔ یہ اجماع امت ہے کہ سایہ اصلی کو بیچ میں نکالنا ہے، ایک کے برابر سایہ تو ظہر میں ہی ہو جاتا ہے۔ آپ اثر کبھی پڑھو گے سائے اصلی پلس ایک مثل کہ سورج اپنے ٹریک کے دوران جب ایک ورٹیکل چیز کا سب سے کم سایہ جب بنتا ہے نا اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی۔ وہ عموماً جو چیز کھڑی ہوتی ہے اس کے بعض اوقات آدھے برابر ہو جاتا ہے، بعض اوقات پونے کے برابر، بعض اوقات بالکل 0 بھی ہو جاتا ہے گرمیوں میں، لیکن سردیوں میں وہ بڑا ہوتا ہے، سب سے کم سایہ ہے۔ سایہ اصلی پلس وہ چیز خود جتنی لمبی ہے اس کو جمع کرے، یعنی عموماً 1.25 گنا یا 1.5 گنا۔ یہ جب سایہ ہوتا ہے نا تو وہ اصل میں ایک مثل سایہ ہے، اور 2 مثل ہو گیا جب اس میں ایک اور ورٹیکل چیز کو لینتھ کے برابر جمع کرے کے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ایک مثل ہے تو عصر کا وقت شروع ہو گیا اور ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اور پھر یہ وقت رہے گا سورج کے زرد ہونے تک، آلموسٹ 2 مثل تک، اور مغرب کا وقت شروع ہوگا جب غروب آفتاب ہو، اور یہ رہے گا شفق کے غائب ہونے تک۔ شفق وہ سرخی ہے جو غروب آفتاب کے بعد ظاہر ہوتی ہے، وہ آلموسٹ 1 گھنٹہ 20 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ 40 منٹ تک ٹائم رہتا ہے۔ اتنا ٹائم رہتا ہے کہ مغرب کا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ستارے نظر آ جاتے ہیں، جی ٹائم ختم، ستارے تو مغرب میں کے ٹائم ہی نظر آئیں گے نا بھائی۔ وہ افضل وقت یہ ہے کہ کثرت سے ستارے نظر نہ آئے۔ ابو داؤد میں، ترمذی میں، مشکات میں یہ حدیث موجود ہے کہ اس سے پہلے پڑھنا افضل ہے۔ البتہ مغرب کا وقت کم از کم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں 1 گھنٹہ 20 منٹ رہتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 38 یا 40 منٹ تک، یعنی 1.25 گھنٹہ تو کہیں نہیں گیا۔ ہمارے ان ایریا کے اندر وہ کہتے نہیں جی تارے نظر آ گئے، اور کئی لوگ تو یہ کہتے قضا ہو گئی مغرب۔ سر مغرب نہیں قضا ہوگی، فجر تک نہیں ہوگی، تو 1.25 گھنٹے تک قضا نہیں ہوتی۔ پھر عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے جب وہ شفق غائب ہوگا، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وہ وقت رہے گا آدھی رات تک، غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک۔ یہ پورا بنتا ہے، اس کو سینٹر کرے وہ آدھی رات ہے، لیکن اس میں کچھ ٹالرنس موجود ہے۔ وہ ٹالرنس یہ ہے، سب سے پہلے تو آپ آ جائے عصر کے وقت۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ سورج کے آخری وقت سورج کے زرد ہونے تک ہے، یعنی 1 گھنٹہ پہلے تک، لیکن وہ افضل وقت ہے۔ لیکن کیونکہ دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے غروب آفتاب کے وقت سے پہلے 1 رکعت بھی اس نے عصر کی نماز پڑھ لی، اور جس نے فجر طلوع ہونے سے پہلے 1 رکعت پڑھ لی اس نے فجر کی نماز پا لی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ایج پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔
حنفی یہ حدیث عادی لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے نماز عصر لیٹ سے پڑھنی ہوتی ہے. کہتے حدیث میں دیکھے نا کہ ایک رکعت بھی آپ نے پا لی نا غروب آفتاب سے پہلے تو آپ کا عصر کی نماز ہو جائے گی. تو سر جو دوسرا حصہ ہے وہ آپ لے ہی نہیں رہے ہوتے. ان کے نزدیک تو اگر آپ نے سلام بھی طلوع آفتاب سے پہلے نہیں پھیرا تو آپ کی نماز خراب. پورا سورج نکلنے سے 1 سیکنڈ بعد بھی سلام پھیرا تو نماز ختم. تو سر اس پوری حدیث میں ہے اگر ایک رکعت بھی پالی آپ نے سورج نکلنے سے پہلے اور دوسری رکعت سورج نکلنے کے دوران ہوئی تو آپ کی نماز ہو گئی. عصر میں مانی ہوئی ہے حدیث اور فجر میں چھوڑی ہوئی ہے. حالانکہ ایک ہی حدیث ہے کیونکہ یہ علمی بات ہے. باقی ضرب تو جائے گا تو وہ ناپسندیدہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے منافق کی نشانی ہے کہ سورج کے ڈھلنے کا انتظار کرتے ہیں اور جب سورج زرد ہونے لگتا ہے تو جلدی سے وہ نماز پڑھ کے وہ فارغ ہو جاتا ہے اور اس میں اللہ کا ذکر بھی بہت تھوڑا کرتا ہے. تو یہ ٹالرنس ہو گئی عصر کے وقت. عشاء کے وقت میں بھی ٹالرنس ہے. عشاء کا افضل وقت آدھی رات تک، حالانکہ صحیح مسلم میں تو الفاظ ہے آدھی رات تک رہتا ہے لیکن وہ افضل وقت ہے کیونکہ دوسری طرف حدیث ہے بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہو تو میں تہائی رات تک عشاء کا لیٹ کرنے کا حکم دے دوں، لیکن مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال ہے. یہاں تو تہائی رات ہے اور ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں آیا ہے کہ میں آدھی رات تک عشاء کو لیٹ کر کے نے کا حکم دے دوں. اگر مسلم کی حدیث کے تحت آدھی رات کو وقت ختم ہو جاتا ہے تو نبی علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں آدھی رات تک عشاء پڑھنے کا حکم دوں؟ تو وہ پھر ہمیں دوسری حدیث سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے اور وہ راوی ہے جنہوں نے نمازوں کی حدیث ہے نبی علیہ السلام سے روایت کی ہے اور ان کا قول صحیح سند سے شرح منین العصا جسے تہابی شریف بھی کہتے ہیں جو حنفیوں کے لیے بھی بڑا امپورٹنس رکھتی ہے کیونکہ امام تہابی 321ویں ہجری میں فوت ہوئے اور وہ حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے تھے، مخالد نہیں، اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے تھے. تو وہ صحیح سند سے لے کر آئے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس نے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء پڑھی اس نے عشاء کے اندر کوئی دیری نہیں کی. تو عشاء کا وقت فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے اور امت کی اکثریت اس کے اوپر متفق ہے. سنی شیعہ کی اکثریت سوائے چند ایک اہل حدیث کے وہ اس معاملے میں تھوڑی سختی کرتے ہیں. باقی سب کا اتفاق ہے اور میرا بھی یہی موقف ہے کہ وہ افضل وقت ہے. آدھی رات تک ادروائز فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے بزرگ عشاء کے وضو سے فجر کیسے پڑھتے ہوں گے 40 سال تک. تو یہ ٹالرنس عشاء کے وقت کے اعتبار سے بھی آپ کو مل جاتی ہے اور کتنی آسانی ہے اس کے اندر. باقی اس میں افضلیت والا ایشو رہتا ہے جس کے اوپر اہل حدیث کہتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام خوب اندھیرے میں فجر پڑھتے تھے. تو سر ترمذی میں ہے کہ وہ سورج روشن ہوتے ہوئے پڑھتے تھے. مراد جو روشنی پھیلتی ہے سورج ابھی نکلتا نہیں تھا. تو صحابہ میں بھی اختلاف ہے، افضلیت اور غیر افضلیت کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے فجر کی سنتوں کے بارے میں آپ دیکھیں وہ فجر کے بعد پڑھنے نہیں دیتے. کہتے ہیں فجر بعد اور عصر بعد نماز پڑھنا ہی منع ہے. تو سر وہ چند صحابہ کا موقف تھا جو صحیح حدیث کے خلاف تھا، صحابہ اس کو نہیں مانتے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. پوچھا کیوں پڑھی ہے؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے
تو آپ نے فرمایا میری ظہر کی بعد والی 2 رہ گئی تھی تو میں نے یہ وہ پڑھ لی. اور وہ ام سلمہ کہتے ہیں پھر حضور پوری زندگی عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگر چونکہ مختصر ہو. اور یہ کہتے ہیں عصر کے بعد نماز ہی نہیں ہوتی ہے، وہ حدیث ہے الگ سے، لیکن وہ حدیث منسوخ تصور کی جائے گی اس کی بنیاد کے اوپر. دوسری طرف فجر کے لیے بھی دیکھ لے تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اور کئی کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام فجر کے نماز پڑھ کے نکلے تو آپ نے دیکھا ایک صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے اس کے پاس کھڑے ہو کے پوچھا، جب اس نے سلام پھیرا آپ نے فرمایا یہ کیا پڑھا ہے تو تم نے ابھی؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میری فجر والی 2 سنتیں رہ گئی تھی تو وہ پڑھی ہے، نفلی سنت تو ہم کہتے ہیں. تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی، اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا، یہ سنت ہو گیا، لہذا فجر کے بعد بھی 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی پہلی رہ گئی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اشراق کے انتظار کرنا ہے. دوسری طرف صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام گرمیوں میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے، لیکن آپ اہل حدیث کو دیکھ لے، گرمی سردی ان کی ایک ہی روٹین ہے. کہتے ہیں جی اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. تو سر حضور یہاں کیوں فرما رہے ہیں کہ گرمیوں میں آپ لیٹ کریں، جب نماز کے اندر ٹالرنس ہے ایک وقت شروع ہونے سے ختم ہونے تک کسی بھی وقت کوئی پڑھے، اس کی مرضی اللہ نے رکھا ہے. اسی لیے ہے کہ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں بھی یہ ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ مجھے نماز کی ٹائمنگ پڑھائے. تو آپ نے فرمایا تم ہمارے ساتھ رہو. پہلے دن آپ نے ساری نمازیں اول وقت میں پڑھائی، دوسرے دن آخری وقت میں پڑھائی، اور فرمایا یہ اول اور آخری وقت ہے، تم جس وقت چاہے اس وقت پڑھو. اللہ کے نبی نے ٹالرنس دی ہے تو خدا کے لیے امت سے یہ آسانی نہ چھینو اور لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالو، ان پہ فتویٰ بازی کا معاملہ نہ کرے. اچھا، جو ڈیجیٹل واچ اویلیبل ہے اس پہ آپ کو نماز کی ٹائمنگ میں ملے گا. حنفی شافی خامخواہ نمازوں کو انہوں نے بنا دیا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے عصر کی نماز کی. سنی شیعہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، وہاں تو عصر کا بھی کوئی رولا نہیں ہے. تو وہ جو شافعی ٹائم لکھا ہوتا ہے وہ سلیکٹ کرے، کیونکہ عصر کا وقت کا رولا یہ ہے کہ عصر کے وقت حنفی جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس وقت داخل ہوتا ہے اس کو حدیث سپورٹ نہیں کرتی. بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک میں اسٹریم میں ساری کتابوں پڑھے. عصر کا وقت نبی علیہ السلام کا وہ وقت ہے جس وقت اہل حدیث پڑھ رہے ہیں یا حرمین میں پڑھی جاتی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث سے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ عصر کا نماز کا وقت اور مغرب تک کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہوتا تھا کہ ہم لوگ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اونٹ نہار کرتے، اس کے 10 حصے کرتے، کھال بھی اتارنی ہے، حصے بھی کرنے ہیں، اونٹ یا بلی نہیں ہے، 10 حصے کرتے، پھر ان کو پکاتے، پھر کھا بھی لیتے. تو ابھی بھی سورج بلند ہوتا، تو یہ 2.5 سے 3 گھنٹے بنتے عصر سے لے کر مغرب تک. لیکن جب کسی نے نہیں ماننا تو غلام سعیدی صاحب نے شارح صحیح مسلم میں یہ حدیث تو انہوں نے ان کو گلے میں اٹکتی تھی اور کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ 1 سے زیادہ ماہر کسائی ملتے ہو. جبکہ صحابہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نہر کرنے کے بعد گوشت بنایا جائے، وہ اس کا ٹائم کیلکولیٹ کر رہے تھے. جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، عمر بن عاص نے کہا تھا میری قبر پہ اتنی دیر
बैठे रहना। जितनी देर एक ऊँट को नहर करके उसका गोश्त को तकसीम किया जाता है, वो ये नहीं है कि माहिर कसाई मिले 15 मिनट बाद आप कब्र से उठ जाए, ये तो नहीं बताना चाह रहे थे ना। वो 2, 2.5, 3 घंटे का पीरियड बताना चाह रहे थे। तो ये मैंने असर के हवाले से क्लियर कर दिया है। बाकी नमाज की जो डिजिटल टाइमिंग एक जैसी है, हनफी को हो या शाफ़ी हो। शाफ़ी को सेलेक्ट करें, चाहे जो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हो, ऐप इस्तेमाल करते हो नमाज का, कुरान और हदीस से जो साबित है। बाकी मकरू औकात 3 है, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। जब सूरज निकल रहा हो उस वक्त नमाज पढ़ना मकरू है। जब सूरज बिल्कुल सेंटर में पहुँचे उस वक्त मकरू है। ज़वाल मकरू वक्त को नहीं कहते, बल्कि ढलने को जो ज़ोहर का वक्त है उस वक्त शुरू हो जाता है। सेंटर में बिल्कुल पढ़ना और गुरूब आफ्ताब के वक्त पढ़ना मना है। और आपने फरमाया ये कुफ़ार इस वक्त बुतों की इबादत करते थे या सूरज को सजदा करते थे, हमें उसकी मुखालिफत करना होगी। और ये 5-5, 7-7 मिनट के होते हैं, 20-20 मिनट के तो इन्होंने खुद ही कैलकुलेट किए हुए। यानी जब वो जर्द कलर का एक सर्कल जो है जब वो निकल रहा हो ना, हालांकि हल्का सा वो सींग बाहर निकले और फिर पूरा बाहर आ जाए, बस वो दरमियान के जो 4-5 मिनट है वो मकरू है। जैसे ही पूरा बाहर आ जाए मकरू वक्त ख़त्म। सही मुस्लिम में हदीस है, अफजल वक्त दोहा का वही है जो उठनी के बच्चे के पाँव चलने लगे सूरज की गरमाइश से, वो एक अलग बात है कि लेकिन टिकिया जब ऊपर आ गई हो और टिकिया जब गुरूब हो रही हो उस वक्त, लेकिन इन दोनों टिक्कियों के दौरान भी अगर उस वक्त भी कोई फजर या असर पढ़ ले तो वो उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अगर वक्त ख़त्म होने से पहले पहले पढ़ ली और गुरूब को एक रकत, लेकिन वो पहले पढ़नी ज़रूरी है। बशर्त है कि आपकी घड़ी भी स्टैंडर्ड टाइम पे मुताबिक हो, अदरवाइज़ फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एक और हदीस इसी कॉन्टेक्स्ट में है जो मैंने बताया, फजर के बाद ये रोकते हैं सुन्नतें पढ़ने के। तो बुखारी मुस्लिम की वो हदीस भूल जाते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब फजर के लिए अकामत हो जाए तो कोई दूसरी नमाज जायज़ नहीं है। और ये बाकी हदीस की किताबों से सहाबाओं का अमल लेकर आते हैं ना, तो कि जल्दी जल्दी पढ़ ले 2 रकातें थे, तो वो साइड में जाके पढ़ते थे जहां इमाम की किरात ना आए। तुम तो 5 बंदों के लिए स्पीकर लगा रहे होते, मोहल्ले को सुना रहे होते, कुरान सुनना ज़रूरी है, वो नहीं सुनते होती। तो ये भी मसला इसने ज़रूरी था। अब आखिर में मैं आपको नक्शा औकात डिजिटल या प्रिंट हुए हुए ये 6 जून की स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, तो इसके 2021 से, तो इसके ताल्लुक नहीं है कि 2021, 3021 या 4021 या आज से 2000 साल पहले चले जाए। सूरज की टाइमिंग नहीं बदलनी, इसलिए इसे दायमी औकात का नक्शा कहा जाता है। 6 जून को फजर का वक्त दाखिल हो रहा है 3:16 पर, और इसी वक्त में आपने ख़त्म सहरी भी करनी है। इससे पहले पहले भी फिर तुलू आफ्ता का है 4:57, तो 3:16 से 4:57 तक आप फजर की नमाज किसी भी वक्त तक पढ़ सकते हैं। 4:57 पर फजर का वक्त ख़त्म हुआ और सूरज की टिकिया निकल रही होगी। 4-5 मिनट के बाद आप इशराक पढ़ लें, 12, 17, 20 मिनट के बाद पढ़े, आपकी मर्ज़ी, लेकिन वो 5 मिनट होते हैं टिकिया निकलने के। फिर ज़ोहर लिखा हुआ है 12:07,
تو 12:02 سے لے کر 12:07 تک وہ 5 منٹ وہ ایگزیکٹ سینٹر میں تھا، تو مکروہ وقت ہے۔ 12:07 سے ظہر کا وقت داخل ہوا، آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں، اور 3:51 پر عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے۔ تو آپ 3:51 کو پڑھے۔ ہر نماز کا ٹائم دوسری نماز کے ٹائم میں داخل ہو رہا ہے، سوائے فجر کے، اور عصر کا وقت ختم ہوتا ہے تو مغرب لکھی ہوئی ہے 7:16 کی، لیکن اس میں بھی آپ نے آخری اوقات میں نہیں پڑھنی، کیونکہ وہ منافق کی نماز صحیح مسلم میں آیا ہے، میں نے بیان کیا ہے، اور عشاء کا وقت ہے 8:58 کا۔ تو آپ دیکھ لیں 7:16 میں آپ کتنے جمع کریں تو 8:58 آتا ہے، آلموسٹ 1.5 گھنٹے کے برابر بنتا ہے۔ مغرب کا وقت 8:58 پہ عشاء شروع ہو رہی ہے، اور عشاء کا وقت کب ختم ہوگا؟ وہ 7 جون کو 3:15 تک رہے گا۔ اس سے پہلے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے اس کو سپورٹیو میں نے حدیث بتا دی۔ تو جو پرانے زمانے میں جو 55 ماڈل آپ کے نقشے بنے ہوئے ہیں نا اندازوں سے، ان کو آپ فالو نہ کریں۔ وہ 5-5 6-6 منٹ کا فرق ہے۔ ہمارے جہلم میں تو 5-6 منٹ پہلے روزہ کھلوا دیتے ہیں جی۔ افطار میں جلدی کرنی ہے تو عصر کے ساتھ ہی پھر کھڑا کر دے، پہلے افطار ہو لینے دے، تو پھر آپ فالو کریں۔ ان کے اپنے اہل حدیثوں کے نقشے اس کے خلاف ہے۔ جو لیٹسٹ اہل حدیث کا درست ہے، کیونکہ وہ الیکٹرانک ہے، اور پرانے جو ہے ہاتھ کے کیلکولیشن ہے۔ بہرحال میں نے ایک بلو پرنٹ آپ کے سامنے نقشہ اوقات کے حوالے سے بھی رکھ دیا، نمازوں کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی، تاکہ آپ کو معاملات کلیئر ہو جائے کہ 5 نمازوں کی ٹائمنگ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ مکروہ اوقات بھی میں نے اس میں کور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔